بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ بعض اوقات کسی کا بھلا کرتے کرتے ہم اپنی ہی دنیا اور آخرت کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ کسی غلط کام کو حیلے سے جائز قرار دے کر اسے حلال قرار دینے کی کوشش اللہ کی ناراضی کا باعث بنتی ہے اور دنیا میں بھی ہمارے آپس کے تعلقات میں کشیدگی پیدا کرتی ہے۔ ایسا ہی کچھ میری بھابھی نے کیا تھا، جس کا انہیں سنگین خمیازہ بھگتنا پڑا تھا۔ نہ ان کے پاس شوہر کی محبت رہی تھی، نہ ہی اپنے گناہ کے کرنے پر کوئی دلیل یا حجت تھی۔ میں نے اپنی بھابھی جیسی خوبصورت اور پراسرار عورت آج تک نہیں دیکھی تھی۔ خوبصورت اس لیے کہ وہ واقعی بہت خوبصورت تھیں، اور پراسرار اس لیے کہ اس کی حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ ایک بھی حرکت اس کی نارمل نہیں تھی۔ کہنے کو تو وہ پڑھی لکھی تھی، خوبصورت تھی، ایک ڈاکٹر تھی، لیکن باتیں اس کی ایسی کہ جیسے کوئی جاہل عورت گفتگو کرتی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے بولنے کا طریقہ نہیں تھا، لیکن اس کی باتیں ہمیں حیران کر دینے کے لیے کافی تھیں۔ اس کے ہاں اولاد ہونے والی تھی اور وہ اکیلی ہی اسپتال چل پڑی، لیکن میں بھی پیچھے پیچھے تھی۔ مجھے کہا گیا کہ آپ کی بھابھی اندر ہے، ان کے ہاں اولاد پیدا ہو رہی ہے، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ لیکن میں اندر چلے گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری بھابھی تو وہاں پر تھی، پر وہ بچہ پیدا نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ تو حبشی مرد کے ساتھ۔ ہمارا بھائی بہت ہی سیدھا سادہ سا تھا۔ میرا نام ماہم ہے، میرے بھائی کا نام طفیل تھا۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ میری امی کہنے کو تو زمانہ ساز عورت تھی، لیکن دراصل بڑی معصوم تھی، کیونکہ گاؤں کی عورت تھی، ان کو زیادہ باتوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے بھائی کے لیے ایک لڑکی تلاش کی، بس ایک ہی شرط رکھی کہ لڑکی بڑی خوبصورت ہو، تاکہ گھر میں ایسی پیاری سی بہو آ جائے جسے دیکھ کر اس کی خوبصورتی کی تعریف کیے بغیر کوئی رہ نہ سکے۔ ان کو جلد ہی رشتہ مل گیا۔ لڑکی ڈاکٹر تھی، ہم سب بھی خوش ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ ہمارے گھر میں ڈاکٹر آ جائے گی، ہماری تو ساری پریشانیاں مٹ جائیں گی، اور پھر بولنے میں بھی اچھا لگتا ہے کہ ہماری بھابھی تو ڈاکٹر ہیں۔ پر ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ چھوٹا سا غرور ہمیں یوں لے ڈوبے گا۔ میرا نام ماہم ہے، میں اپنے گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، پر میں نے سارا گھر سنبھالا ہوا تھا۔ جب میری بھابھی ہمارے گھر میں آئی تو میری خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ بھابھی ڈاکٹر تھی اور شادی کے تیسرے دن ہی جاب پر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کچھ دن بعد چلی جائیں گی، لیکن وہ نہیں مانی اور ایک عجیب بات کہہ ڈالی۔ اس نے کہا کہ میرا کام میری اولین ترجیح ہے، اس کے بعد میری شادی شدہ زندگی۔ میری ماں تو معصوم عورت تھی، جو گھر داری کو ہی سب کچھ سمجھتی تھی۔ ان کو یہ بات بہت عجیب لگی اور انہوں نے تو خفت سے منہ موڑ لیا، پر بھابھی نہیں رکی اور چلی گئیں۔ جب امی نے بھائی سے بات کی تو اس نے آگے سے ایک اور عجیب بات کر دی۔ پہلے تو وہ دیر سے اٹھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، عجیب سی ہنسی ہنس رہا تھا، جیسے کسی خوبصورت خواب میں کھویا ہوا تھا۔ امی نے کہا کہ بیوی کے سیر سے باہر نکلا اور میں جو بات کر رہی ہوں اس کا جواب دے۔ تیری بیوی تو یہ کہہ کے چلی گئی کہ اسے اس گھر سے زیادہ اپنا کام عزیز ہے۔ تو بھائی نے کہا کہ میری بیوی پہ کوئی روک ٹوک نہ کرے، اسے کوئی بھی اپنی مرضی کرنے سے نہ روکے۔ وہ جو کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ امی بھی حیران رہ گئی کہ یہ دونوں میاں بیوی پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہنے لگے ہیں۔ شادی کو 2 دن نہیں ہوئے، ان کے تو گوٹیاں آپس میں مل گئی ہیں۔ ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے۔ خیر 2 مہینوں بعد ہی یہ خبر ملی کہ میری بھابھی امید سے ہیں، تو امی بھی راضی ہو گئیں، کیونکہ ان کو تو بس اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنی تھی۔ بھابھی امی کی کسی بات کو بھی اہمیت نہیں دیتی تھی، بہت زیادہ وہم کرتی تھی، اور بھابھی نے کہا کہ میں تو گھر کا کام نہیں کر سکتی، نہیں تو میرے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اسپتال سے شام کو واپس آتی تھیں اور صبح بھی جلدی جلدی چلی جاتی تھیں۔ ان کی اس روٹین سے ہم بہت تنگ تھے۔ ان کے کمرے سے روز رات کو لڑائی جھگڑے کی آواز آتی تھی، لیکن صبح وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے کسی قسم کا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تھے، ایک برتن میں کھانا کھا رہے ہوتے تھے، ایک دوسرے کے منہ میں لقمے دے رہے ہوتے تھے، اور کبھی کبھی تو ہمارے سامنے بیٹھے ہی رومانس کرنا بھی شروع کر دیتے تھے۔ مجھے تو عجیب سا محسوس ہوتا تھا، اتنی ہی محبت تھی تو رات ہوتے جھگڑا کیوں کرنے لگتے تھے؟ امی نے کہا کہ چھوٹا سا گھر ہے، پورے کمرے میں آوازیں گونجتی ہیں، تیرا بہو کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے؟ تو میرا بھائی فوراً کہہ دیتا تھا کہ نہیں، میرا تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا، ہم دونوں میں جھگڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ امی حیران تھی کہ یا تو یہ خود پاگل ہو گیا یا پھر ہم کو پاگل بنا رہا ہے۔ ایک دن تو میں نے بھی سنا میرا بھائی اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ جو حرکتیں تم کرتی ہو نا، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں، زیادہ دیر یہ سب نہیں چلے گا، یہ جو کام تم نے پکڑ لی ہے نا یہ اچھے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمارا گھر برباد ہو جائے گا۔ اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا،
کیونکہ تمہیں اس بات کے بارے میں پہلے ہی پتہ تھا۔ ایسے تو عورت تب کہتی ہے جب وہ اپنے شوہر سے بہت زیادہ تنگ ہو، اور ابھی تو ان کی شادی کو 2 مہینے ہی ہوئے تھے۔ وہ بھی مشکل سے بھائی کو اس بات کا کوئی احساس نہیں تھا کہ اس کی بیوی امید سے ہے۔ وہ روز اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا تھا، لیکن بدلے میں پھر ایسا بھی نہ ہوتا تھا کہ بھابھی بیٹھ کے رونے لگ جائے۔ وہ بھی سارا کچھ بھول بھال کے اپنے کام پہ چلی جاتی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کی حرکتیں ہم دونوں کی سمجھ سے باہر ہو چکی تھیں۔ یہ کیا کر رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے، ہم اندازہ بھی نہیں لگا پا رہے تھے۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوں تو پتہ چل جاتا ہے باقی گھر والے کیا کر رہے ہیں۔ بھائی اور بھابھی دن میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہتے جیسے ان کو ایک دوسرے سے جتنی محبت ہے شاید کسی اور کو نہیں ہے، لیکن رات ہوتی تو جھگڑا کرنے لگتے، اور میں بھی حیران تھی کہ اتنی جلدی نارمل کیسے ہو جاتے تھے۔ خیر بھابھی کے ہاں اولاد ہونے والی تھی۔ وہ اپنا بہت خیال کرتی تھی، بار بار ایک ہی بات کرتی تھی کہ میرا بچہ صحت مند پیدا ہونا چاہیے، اور یہ بات ایسے کرتی تھی کہ جیسے اگر ایسا نہ ہوا تو ان کے لیے زندگی موت کا سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ میری امی نے کہا کہ دیکھو پہلا بچہ ہے اور پہلا بچہ زیادہ صحت مند نہیں ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ بہت زیادہ اچھی صحت والا ہو، تو بس دعا کرو کہ صحت اور زندگی والا ہو۔ وہ کہتی تھی کہ نہیں، صرف نارمل نہیں، مجھے صحت مند بچہ چاہیے اور میرا بچہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب وہ اتنا عجیب طریقے سے بولتی تھی تو ہمیں کچھ گڑبڑ محسوس ہوتی، لیکن ہم بھابھی کے سامنے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ میرا بھائی بھی خوش تھا کہ اس کے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ بھابھی کے دن آگے بڑھ رہے تھے۔ ہمیں لگا تھا کہ ڈاکٹر بھابھی سے شادی کی ہے تو شاید ہمارے لیے بھی کچھ کریں، ہمارا بھی ہاتھ ہلکا کریں گے اور خرچے پورے ہوں گے، لیکن آج کل ان کی خوراک پہ اتنا خرچہ ہو رہا تھا، یہی شکر تھا کہ وہ ہم سے نہیں مانگتی تھی، اپنی تنخواہ سے ہی اپنی خوراک کا بندوبست کر لیتی تھی۔ جب ہم ان سے کہتے تھے کہ گھر کی کسی ضرورت کے لیے کچھ پیسے چاہیے تو وہ صاف مکر جایا کرتی تھی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، نہ ہی مجھے ابھی تنخواہ ملی ہے۔ لیکن ایک دن ایک بڑی عجیب بات کے بارے میں مجھے پتہ چلا۔ میری بھابھی کے پاس ایک ٹیبلٹ بھی تھا جو میں کبھی کبھی ان سے لے لیتی تھی۔ میں اسی پر بیٹھی ہوئی فلم دیکھ رہی تھی جب میں نے ان کی ایک ای میل دیکھی۔ ای میل میں لکھا تھا کہ ہم نے تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیے ہیں، چیک کر کے بتانا مل گئے ہیں یا نہیں۔ اور انہوں نے جواب دیا ہوا تھا کہ شکریہ، مل چکے ہیں، اور شکر کہ میری تنخواہ بچ جائے گی۔ یہ کون تھا جس نے بھابھی کو اتنے سارے پیسے بھیجے تھے، اور ان کی تنخواہ تو وہیں کی وہیں پڑی تھی؟ پھر وہ ہم سے جھوٹ کیوں بولتی تھیں؟ ان کو بھلا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں زیادہ نہیں دیکھ پائی، مجھے اتنی سمجھ بھی نہیں آتی تھی، پر یہ ای میل کسی باہر کے ملک سے آیا ہوا تھا۔ سوچا کہ یہ بات امی کو بتاتی ہوں، لیکن ان کو بتانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، ان کو سمجھ نہیں آنی تھی، اور بھائی کو بتاتی تو شاید وہ بہت برا مان جاتے، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ پر اتنا پتہ چل گیا تھا کہ بھابھی ہم سے جھوٹ بھی بولتی تھی، باتیں بھی چھپاتی تھیں، اور وہ ضرور کچھ ایسا کر رہی تھی جو بہت ہی غلط تھا، تبھی ان کو اتنے سارے جھوٹ بولنے پڑ رہے تھے۔ یہ سب وہ اپنی تنخواہ بچانے کے لیے نہیں کر رہی تھی، بلکہ حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ خیر بھابھی کو ایک دن اچانک سے ہی درد شروع ہو گیا۔ اب ہمارے گھر میں پہلی دفعہ بچے کی پیدائش ہو رہی تھی۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو پرواہ نہ کرتے۔ ہم نے کہا کہ ہم ساتھ چلتے ہیں، لیکن بھابھی نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں خود ڈاکٹر ہوں، میں سب کچھ سنبھال لوں گی، میرا ساتھی میرا ساتھ دیں گے۔ میری امی نے کہا کہ وہ سب تو پرائے ہیں، اپنوں کی ضرورت رہتی ہی ہے، ہم بھی ساتھ چلیں گے، آخر ہمارے خاندان کا بچہ ہے۔ تو بھابھی نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے خاندان کا بچہ نہیں، میرا بچہ ہے۔ امی نے کہا کہ ایک ہی بات ہے، لیکن وہ نہیں مانی، اور ہم میں سے کسی کو بھی ساتھ لے کر نہیں گئی۔ میرا بھائی گھر پہ نہیں تھا، ہمیں لگا کہ شاید ان کو ساتھ لے گئی ہوں گی، لیکن جب وہ شام کو گھر آیا تو اس نے کہا کہ میری بیوی کہاں ہے؟ ہم نے بتایا کہ اس کے ہاں تو ولادت ہونے والی ہے، وہ تو خود ہسپتال چلی گئی۔ تو اس بات پہ وہ ہم پر برس پڑے کہ اکیلے کیوں جانے دیا۔ ہم نے وجہ بتائی تو وہ بغیر کچھ کہے فوراً ہسپتال کی طرف بھاگا۔ میں نے کہا کہ میں بھی ساتھ جاتی ہوں، لیکن انہوں کو نہیں لے کر گیا۔ واپس آیا تو کہنے لگا کہ مجھے تو میری بیوی ہسپتال میں موجود ہی نہیں تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، اور اس کا فون بھی بند ہے۔ میں نے جب کسی سے پوچھا تو انہوں نے بھی مجھے نہیں بتایا۔ وہ 2 گھنٹے کے بعد پھر سے واپس گیا تو پتہ چلا کہ بھابھی کمرے میں ہیں، ولادت ہو چکی ہے اور ان کی طبیعت ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم لوگ کمرے میں پہنچے تو ایک عجیب بات پتہ چلی۔ ہم لوگ بچے کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، وہ ہمارے خاندان کا بچہ تھا۔ سب سے زیادہ خوش تو میں تھی، لیکن جب کمرے میں گئے تو جھولا خالی تھا، بچہ وہاں پہ نہیں تھا۔ امی کا دل تو بیٹھ گیا،
بھابھی کی شکل بھی عجیب سی بنی ہوئی تھی۔ امی نے کہا کہ کہاں ہے ہمارا پوتا؟ پوتا پیدا ہوا تھا یا پوتی؟ تو نرس نے کہا کہ بیٹا پیدا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ پھر کہاں ہے؟ کیا اسے نرسری میں رکھا ہے؟ طبیعت خراب ہے اس کی؟ نرس نے کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے چلے گئی۔ بھابھی سے پوچھا تو بھابھی بے اختیار رونے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ چوری ہو گیا۔ بچہ تو وہاں تھا ہی نہیں۔ یہ سن کے ہم سب حیران رہ گئے کہ چوری کیسے ہو گیا؟ تم تو اسی ہسپتال میں کام کرتی ہو اور تم نے کہا تھا کہ یہاں پر سب تمہارے ساتھی ہیں تمہارا خیال رکھنے کے لیے، تو پھر بچہ چوری کیسے ہو گیا؟ بھابھی نے الٹی بات کر دی۔ اس نے کہا کہ میں اکیلی تھی اور میں تو خود تکلیف میں تھی، مجھے کیا پتہ تھا میں کیا کرتی، میرے ساتھ کوئی نہ آیا۔ امی نے کہا کہ میں نے تو اس سے کہا تھا کہ اکیلی مت جاؤ، یہ خود ہی چلی جائے گی۔ تو بھابھی کہنے لگی اگر مجھے کہا ہوتا کہ میرے ساتھ آتے تو میں کیوں منع کرتی؟ انہوں نے تو سارا الزام ہم پہ لگا دیا۔ یہ تو بہت بڑا معاملہ ہو گیا تھا، بچہ دنیا میں آیا اور چوری ہو گیا۔ امی نے رونا شروع کر دیا لیکن بھابھی نے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے۔ میرا بھائی بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم پولیس میں رپورٹ کریں گے، ہمیں پتہ کریں گے، پر بھابھی نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم یہ سب کچھ پہلے ہی کر چکے ہیں۔ میں یہ سن کر حیران تھی کہ اتنی سی دیر میں انہوں نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا۔ بھابھی چپ کر کے بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگی کہ میں نے نیند کی دوائی لی ہوئی ہے، میں سو رہی ہوں، اور سو گئی۔ یہ معاملہ اسی طرح حل ہو گیا۔ بھابھی 2 دن بعد گھر آ گئی اور اب پھر سے کام پہ بھی جانا شروع ہو گئی۔ امی تو ابھی بھی پریشان تھی۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں چھوٹی سی قرآن خوانی کرا لیتے ہیں بچے کے لیے، تو بھابھی نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس کا گھر میں اب دوبارہ اس بچے کا ذکر ہو۔ ہمارے گھر میں یہ کیا ہو رہا تھا؟ عجیب سی عورت کو لے آئے تھے، ایسے کیسے کسی کا بچہ چوری ہو جاتا ہے؟ اور پھر جس کا بچہ چوری ہوا ہو وہ رپورٹ بھی کرنے سے انکار کر دے کہ ہم نے تو رپورٹ بھی نہیں کرنی، اور خود ہی کہہ رہے تھے کہ تلاش بھی کر لیا لیکن ملا ہی نہیں، اور پھر اتنی جلدی نارمل ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی بہت زیادہ دکھ میں ہوتا ہے تو اللہ اسے صبر دے دیتا ہے، لیکن بھابھی کو صبر کے ساتھ ساتھ شاید لاپرواہی بھی مل گئی تھی۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہمیں تو اپنے بھائی کی حالت دیکھ کے افسوس ہوتا تھا۔ وہ بیچارہ مرد تھا، رو بھی نہیں سکتا تھا لیکن بہت پریشان تھا۔ اس کی شکل سے ہی ظاہر ہو رہا تھا کچھ ماہ اسی طرح گزر گئے، اور پھر ہمارے گھر میں ایک اور طوفان آنے کی تیاری ہو گئی۔ ایک دن میرا بھائی وضو کر رہا تھا، جب پانی ختم ہو گیا میں نے کہا کہ یہاں بالٹی میں تھوڑا پانی پڑا ہے، آپ اس سے وضو کر لیں، لیکن میں موٹر چلا دیتی ہوں۔ میں بھائی کو وضو کروا رہی تھی تو میں نے دیکھا اس کی بازو پہ زخموں کے نشان تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خود مارا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس نے یہ سب کچھ لڑائی جھگڑے میں آ کر ہی کیا ہوگا، اپنا غصہ نکالنے کا ایک طریقہ اپنایا ہوگا۔ یعنی وہ بھابھی سے اتنی محبت کرتا تھا، لیکن میں اس بات پہ حیران تھی کہ کیا ارینج میرج میں اتنی محبت ہوتی ہے؟ لیکن یہ بھی تو سچ تھا کہ بھابھی اپنی جگہ بہت خوبصورت تھی اور قابل بھی۔ میرا بھائی تو اس پہ مر مٹ رہا تھا، جذباتی ہو گیا تھا۔ وہ میرے بھائی کے ساتھ کھیل رہی تھی اور پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ خوشی اس کے چہرے سے غائب ہی ہو چکی تھی۔ شادی کے 1 سال کے اندر ہی ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے اس کی شادی کو جانے کتنے سال ہو گئے ہیں۔ مجھے صرف اپنے بھائی کی فکر تھی۔ میری بھابھی کے ہاں پھر سے اولاد ہونے والی تھی۔ یہ شکر ہے کہ وہ ان عورتوں میں سے نہیں تھی جس نے کہا کہ میں جلدی جلدی دوسری اولاد نہیں پیدا کرنا چاہتی۔ 4 ساڑھے 4 مہینے کے بعد وہ پھر سے حاملہ ہو گئی۔ ہم لوگ بھی خوش ہو گئے۔ اس دفعہ امی نے پہلے سے ہی بہت ساری دعائیں کروائیں، بھابھی کی نظر اتاری اور ہر طرح سے اس کو خوش رکھنے کی کوشش کی تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ بنے۔ صدقہ خیرات بھی بہت کیا، لیکن بھائی اور بھابھی کے جھگڑے بھی عروج پر تھے۔ ایک دن میں نے بھائی کو کسی سے فون پہ بات کرتے ہوئے سنا۔ جس طرح کی باتیں وہ کر رہا تھا مجھے وہ باتیں نہیں سننی چاہیے تھی، پر میں نے سن لی۔ اس نے کہا کہ میری بیوی صرف دن میں ہی میری بیوی ہوتی ہے، رات ہوتے ہی وہ کوئی ایسی عورت بن جاتی ہے جس کی عزت پہ میں حملہ کرنے کے لیے اس کے کمرے میں جاتا ہوں۔ وہ مجھ سے دور بھاگتی ہے، مجھے اپنے پاؤں کے پاس بھی نہیں بیٹھنے دیتی، اور پورا دن مجھ سے رومانس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہی محبت ہے۔ بھلا یہ کس قسم کی محبت ہے؟ میں تو ایسی زندگی گزار رہا ہوں جیسے کوئی پردیسی زندگی گزارتا ہے جس کو سال میں 10-20 دن ہی اپنی بیوی کے ساتھ ملتے ہیں، باقی تو وہ اپنی بیوی سے دور ہی رہتا ہے۔ اس کا دوست شاید ہنس رہا تھا تو میرے بھائی نے کہا کہ ہنسو مت مجھ پہ، میرے ساتھ میں واقعی اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہوں۔ شاید اسی وجہ سے بھی اس کے اندر بہت نخرہ و غرور ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے اور میں ایک معمولی دکاندار ہوں۔ بھائی کی بات بڑی عجیب سی تھی۔ اس کا مطلب کہ بھابھی کا رویہ بھائی کے ساتھ صرف دن میں اچھا ہوتا تھا،
تبھی تو وہ دن میں ایسے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے کہ جیسے میاں بیوی نہیں، دونوں عاشق ہیں، لیکن رات ہوتے ہی ان کے کمرے سے لڑائی جھگڑوں کی آوازیں آتی تھیں۔ بھائی اپنے دوست سے یہ بھی کہنے لگا کہ بچے والی بات سے میں ابھی بھی مطمئن نہیں ہوں، ایسے کیسے کسی کا بچہ چوری ہوتا؟ مجھے ابھی بھی شک ہے اور میں اپنا شک دور کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ پتہ نہیں بھائی نے کیا سوچا تھا، لیکن میں نے بھی اس کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ بھائی بھابھی کو ایک ای میل آئی ہوئی تھی، میں نے ان کو ای میل کے بارے میں بتایا۔ میرا بھائی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں یقین ہے؟ میں نے کہا کہ جی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس کی تصویر بھی اپنے موبائل سے لی تھی۔ میں نے بھائی کو دکھائی تو بھائی اور بھی زیادہ پریشان نظر آنے لگا۔ اس نے کہا کہ میرا ایک پلان ہے، بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بھابھی کے دن گزر رہے تھے اور اب آخری دن آنے والے تھے۔ اس دفعہ پھر سے انہوں نے وہی حرکت کی۔ میرے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ اگر تمہاری بھابھی پھر سے تم لوگوں کو ساتھ لے جانے سے انکار کرے تو تم اس کی ویڈیو ضرور بنا لینا۔ اس دفعہ پھر سے وہ امی کو ساتھ لے جانے کو تیار نہیں تھی۔ شاید اس بار اسے پہلے سے ہی پتہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے وہ پوری تیاری کر کے پہلے ہی چلی گئی۔ جبکہ پہلے تو اس کو درد شروع ہوئے تھے تو وہ گئی تھی۔ میں نے ان کی ویڈیو بنا کر فوراً بھائی کو بھیج دی۔ اس نے کہا کہ میں پہلے ہی انتظام کر چکا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیسا انتظام؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی ہے جو ان کے ہسپتال میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا ٹھیکہ لیے بیٹھا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ جو کیمرہ میری بیوی کے کلینک اور لیبر روم کے باہر والے کمرے میں لگاؤ، اس کا ایکسیس مجھے دے دینا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ مجھے پتہ چل جائے گا کہ تمہاری بھابھی کون سی کھیر پکا رہی ہیں اور کیا کرنا چاہتی ہیں۔ تم پریشان مت ہونا، امی کو لے کے پورے 2 گھنٹے بعد ہسپتال پہنچ جانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہم لوگ ہسپتال کے باہر ہی کھڑے تھے۔ بھائی بھی آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں اندر جاتا ہوں، تم لوگ ابھی یہیں پہ رکو یا اندر جا کر ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ بھائی کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے اندر جانے سے منع کیا تھا، لیکن میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ میں اس کے پیچھے جا رہی ہوں۔ وہ ایک کمرے میں چلا گیا اور اس نے لات مار کے کمرے کا دروازہ کھول دیا تو سامنے کا منظر دیکھ کے ہم لوگ حیران رہ گئے۔ میری بھابھی نے کہا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے اور آج اس کی ڈیلیوری ہے، لیکن اس کی ڈیلیوری تو ہو ہی چکی تھی، پر بچے کے ساتھ جو حرکت وہ کر رہی تھی وہ دیکھ کے ہم لوگ ششدر رہ گئے۔ اس کمرے میں بھابھی ایک عربی شیخ کے ساتھ بیٹھی تھی اور نومولود بچے کو اس کے حوالے کر رہی تھی، اور ان کے پاس ایک بریف کیس بھی پڑا تھا جس میں شاید پیسے تھے۔ یہ ای میل بھی ان کو اسی نے بھیجی تھی۔ میرے بھائی نے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گیا اور فوراً ہی غصے سے بولنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ تم ہمارے بچے کا سودا کر رہی ہو۔ عربی شیخ نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ میرا بھائی مزید بفر گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارا بچہ کیسے؟ کیا تعلق ہے تمہارا میری بیوی کے ساتھ؟ یہ تمہارا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرا بچہ ہے، میری اولاد ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تمہاری اولاد نہیں ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میرے خون سے بنا ہے، یہ میرا وارث ہے۔ معاملہ اس قدر الجھ گیا کہ بھائی نے بھابھی کے منہ پہ تھپڑ بھی دے مارا۔ کچھ لوگوں نے بھائی کو پکڑ بھی لیا، امی بھی وہاں پہ آ گئی اور میں بھی، لیکن زیادہ چیخنے چلانے سے کیا ہونا تھا؟ ہمیں بیٹھ کے ہی بات کرنے کی ضرورت تھی۔ ہم بھابھی کو لے کے گھر آ گئے۔ میرے بھائی نے کہا کہ ابھی مجھے ساری بات بتاؤ، نہیں تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم اس گھر سے اور میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی۔ تمہارا معاملہ میں یہیں پہ ختم کروں گا۔ میں بغیرت مردوں میں سے نہیں تھا۔ میری بھابھی رو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میری ایک بہن بے اولاد تھی، صرف اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس نے زندگی میں بہت دکھ جھیلے، سسرال والوں نے بہت تکلیفیں پہنچائیں اور آخرکار وہ اتنا سب سہتے سہتے اس دنیا سے چل بسی۔ بہن کی موت کے بعد میں نے ایسے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی جن کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اب کسی اور کو اس بے اولادی کی اذیت سے مرنے نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے میں لوگوں کے لیے سیروگیٹ کا مدر کا کام کرتی ہوں۔ ہم نے کہا کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں ایک عورت اپنے وطن میں کسی کا بچہ پالتی ہے اور وہ بچہ اس کے پاس سائنسی طریقے سے آتا ہے۔ اس کا بچے کا باپ کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق نہیں ہوتا، اسی لیے میں نے 2 لوگوں کے ساتھ سیروگیٹ مدر کا کانٹریکٹ کیا تھا۔ جی مجھے کیا پتہ تھا کہ میرے گھر والے میری شادی اچانک کروا دیں گے۔ یہ دونوں بچے میں نے انہی کے لیے پیدا کیے، اور پہلا بچہ جب دے دیا تو مجھے جھوٹ بولنا پڑا کہ بچہ چوری ہو گیا، نہیں تو اور میں کیا بہانہ کرتی؟ میں یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ بچہ مر گیا ہے، لیکن آپ لوگ بچے کی لاش مانگتے تو پھر وہ کہاں سے لاتی؟ اسی لیے جھوٹ بول دیا۔ اور دوسرا بچہ اس عربی شیخ کا تھا۔ یہ بہت زیادہ امیر آدمی ہے، اس نے مجھے بدلے میں پیسے دینے کی بات کی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ پیسے لے لوں گی، لیکن پہلی والی فیملی سے میں نے پیسے نہیں لیے تھے۔
وہ لوگ ویسے ہی بہت غریب تھے، میں یہ سب کچھ انسانیت کے ناطے کر رہی تھی۔ اس عورت کو اولاد دینے کے لیے کوئی پیسے نہیں لیے، اور میں ہی نہیں اور بہت سی عورتیں یہی کام کرتی ہیں، اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ شاید یہ غلط تھا کہ میری شادی ہو گئی ہے اور مجھے یہ سب اپنے شوہر کو بتانا چاہیے تھا۔ میرے بھائی نے کہا کہ تبھی تو ہمارا رشتہ بھی خراب ہو رہا تھا۔ دن بھر تم مجھ سے محبت جتاتی تھی اور رات ہوتے ہی مجھ سے خود دور کر دیتی تھی، کیونکہ تمہارے اندر کسی اور کا بچہ تھا۔ تم نے دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ میری بھابھی نے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنایا تھا۔ میری بھابھی لوگوں کی مدد کر رہی تھی، یہ ایک اچھا کام تھا، لیکن ہم جیسے مڈل کلاس لوگ ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے، اور بھابھی پہ بھی میں حیران ہوں کہ ان کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے زبان دے دی تھی اور میں اپنی بات سے مکرنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ جن جوڑوں کو انہوں نے بچے پیدا کر کے دیے وہ اولاد کے لیے بہت بے چین تھے۔ بھابھی نے ان سے وعدہ کیا تھا، لیکن وعدے کے پیچھے انہوں نے اپنا گھر داؤ پہ لگا دیا۔ اب بھابھی اپنے گھر چلے گئیں اور بھائی نے کہا کہ وہ اس کو واپس لے کر نہیں آئیں گی۔ میں نے امی کو یہ ساری بات سمجھائی۔ میں نے کہا کہ امی، بھابھی نے تو بد کردار ہے اور نہ ہی اس کے کچھ غلط کیا ہے، اس بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن شاید طریقہ تھوڑا سا غلط ہے۔ آپ بھائی کو سمجھائیں کہ وہ بھابھی کو واپس لے آئیں۔ امی کو بھی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بھلا ایسے کون کرتا ہے؟ اس عورت نے 2 بچے پیدا کر لیے اور وہ بچے میرے بیٹے کے بھی نہیں تھے، اور پھر ہم سے جھوٹ بھی بولا تھا۔ تو یہ اتنا زیادہ خیال کرتی تھی کیونکہ کسی اور کا بچہ تھا۔ کہتی تھی کہ بچہ صحت مند ہونا چاہیے، اور جب میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے تو اس نے کہا تھا کہ نہیں، یہ تو میرا بچہ ہے۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ یہ ایسی باتیں کیوں کرتی تھی۔ میں نے امی کو بڑی مشکل سے سمجھایا، بالآخر امی مان گئی۔ پھر انہوں نے بھائی کو بھی سمجھایا۔ انہی دنوں بھائی کی ایک لاٹری بھی نکل آئی۔ بھائی کو لاٹری کھیلنے کا بڑا شوق تھا۔ میں نے بھائی کو کہا کہ آپ کی بیوی کے نصیب سے یہ سب کچھ ہوا ہے، چونکہ اس نے کسی کے ساتھ بھلا کیا ہے، ورنہ اتنے سالوں سے آپ کی لاٹری کیوں نہ نکلی۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو اپنے بھائی کا گھر برباد کرنے کی کوشش کرتی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے بھائی کا گھر بچا لیا۔ وہ بھابھی کو منا کر واپس لے آئے اور اب ہم ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ لیکن بھائی نے کہا ہے کہ انسانیت میں اتنی بھی آگے نہ نکل جاؤ کہ اپنے گھر کو ہی برباد کر لو۔ بھابھی نے کہا ہے کہ دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس بات کو 2 سال گزر چکے ہیں اور بھابھی کے ہاں بچہ ہونے والا ہے جو کہ میرے بھائی کا ہے، اور اب بھابھی نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی۔ انہوں نے ہمیں اس بچے پہ سارے حق بھی دے دیے، نام رکھنے کا حق دیا، گھٹی لگانے کا، اور بچہ بھی امی کے پاس ہی ہوتا ہے۔ بھابھی ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی ہیں۔ وہ بری عورت نہیں ہیں۔ انہوں نے تو بس کسی دوسری عورت کا دکھ سمجھا تھا اور اپنے تئیں یہ کوشش کی تھی کہ وہ بے اولاد جوڑے کو اولاد کی نعمت سے محروم نہ رہنے دے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں۔ بھابھی کا ارادہ نیک تھا مگر طریقہ غلط، جس کے باعث وہ اپنے ازدواجی زندگی میں مشکلات کا شکار ہوئیں۔ اب بھائی اور بھابھی دونوں ایک ساتھ بہت خوش رہتے ہیں۔